ایک آدمی ہے، اس نے کہا جی لاہور میں بے حیائی بہت، بے حیائی، بے غیرتی، عریانی، فحاشی، بدی برائی عروج پہ ہے اس زمانے میں۔ آج کا تو پھر اللہ حافظ، دین کو آپ نے سمجھا نہیں، دین ہے کیا؟ نام لینا آسان ہے، دین کو سمجھنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن پہ اللہ رسول کا فضل ہو۔ اصل کرنے والے کام کیا ہیں؟ میاں میر سے کہتے ہیں کہ لاہور میں اتنی برائی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، میں پریشان ہو گیا ہوں، عروج پہ، بدی برائی عروج پہ ہے، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، لاہور پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں میر ایک بہت بڑا نام ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری انتہائی اعلیٰ درجے کے اولیاء کاملین اور مقربین میں سے ہیں، لیکن اہل تصوف کہتے ہیں کہ حضرت میاں میر کا بھی بہت بڑا بلند مقام، قادری سلسلے کے بزرگ ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، یہ اس زمانے کی بات ہے، حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی بات، سینکڑوں سال گزر گئے، تو اب کیا حال ہوگا؟ ایک آدمی ہے، اس نے کہا جی لاہور میں بے حیائی بہت، لاہور میں بے حیائی، بے غیرتی، عریانی، فحاشی، بدی برائی عروج پہ ہے اس زمانے میں۔ آج کا تو پھر اللہ حافظ، دین کو آپ نے سمجھا نہیں، دین ہے کیا؟ نام لینا آسان ہے، دین کو سمجھنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جن پہ اللہ رسول کا فضل ہوتا ہے۔ اصل کرنے والے کام کیا ہیں؟ میاں میر سے کہتے ہیں کہ لاہور میں اتنی برائی، بے حیائی، عریانی، فحاشی، میں پریشان ہو گیا ہوں، عروج پہ، بدی برائی عروج پہ ہے، تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، لاہور پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ لاہور پر وہ اس زمانے میں بندہ آ کے کہتا، آپ نے فرمایا عشاء کے بعد آنا، کیا جواب دیا؟ عشاء کے بعد آنا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھے تھے، وہ آدمی آ گیا، اس نے کہا جی بتاؤ پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ناپ تول میں کمی بیشی، پیسے ادھار لے پرت کے دین دا نا نہیں لیندا، تے لوگاں نوں لٹ دے، مال کماؤ ٹبر، پیسے کماؤ تے دولت کماؤ، پیسہ کوئی، وہ بے حیائی بھی عروج پہ ہے، معاملات بھی سب غلط ہیں، بھائی بھائی کا دشمن، مسلمان کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا مارنے والے کو نہیں پتا ہوگا میں اسے کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا یہ مجھے کیوں قتل کر رہا ہے، اگر یہ حدیث نہ ہو تو مجھے سزا دو۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا اسے کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو نہیں پتا چلے گا مجھے کیوں مار رہا۔ وہ کہتے جی عذاب نہیں آ رہا، فرمایا بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں، انتظار کرو۔ وہ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ کالا پہ جاندہ ہے نا، ان کا حضور میں جانا بھی میں دسو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا انتظار کرو ابھی بتاتا ہوں۔ آدھی رات جب ڈھل گئی نا، رات کا پچھلا پہر ہوا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا آ میرے نال تینوں دساں عذاب کیوں نہیں ہوتا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک تنگ گلی میں لے گئے، شہر لاہور کی تنگ گلی تھی، اس کے مسجد کے صحن میں 10-11 بندے تہجد پڑھ رہے تھے، 10-11 بندے تہجد پڑھ رہے تھے۔ آپ نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کے ایسے کیا، زبان سے نہیں بولے، اس نے دیکھا، پھر وہ فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ دوسری گلی کی آخری نکر پہ ایک گھر تھا، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو کے آپ نے ایسے اشارہ کیا، فرمایا کان لگا۔ اس نے دیکھا کہ گھر میں ایک عورت
سحری کے وقت قرآن کھول کے پڑھ رہی تھی. سحری کے وقت قرآن پڑھ رہی. پھر آپ نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر ایک اور گلی کی اندر داخل ہوئے تو گلی کے سینٹر میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جہاں پانچ آدمی سجدے میں گرے ہوئے تھے اور وہ ایک ہی بات، پانچوں آدمی ایک ہی بات کر رہے تھے، اللہ میں گناہوں میں لتھڑا لت پت آیا ہوں، تیری سوا کون ہے جو میرے گناہ معاف کرے گا، بے نیاز رب میرے گناہ معاف کر دے. سحری کے وقت استغفار کر رہے تھے. اور ایک اور گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو آپ نے اشارہ کیا کہ سن کیا آواز آ رہی ہے. وہ گھر کے ڈرائنگ روم میں، اس زمانے میں جو ڈرائنگ روم ہوتا تھا جس کے آگے کپڑے کا پردہ لٹکا ہوا تھا، وہ پردہ ہٹا ہوا تھا. اس نے جان کے دیکھا ایک بوڑھا شخص لا الہ الا اللہ کی دل پہ ضربے لگا رہا تھا، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا، کہہ رہا تھا باری تعالیٰ گواہ ہو جا میں نے ساری زندگی حرام رزق نہیں کمایا، حلال کمایا. اللہ میں نے اپنے بیوی بچے کو حرام نہیں کھلایا، حرام میں نے گھر میں آنے نہیں دیا. اللہ میں صدق دل سے کہتا ہوں میں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ میرے گھر میں حرام نہ آئے، میں اپنے بیوی بچوں کو حرام نہ کھلاؤں، حلال کمایا، حلال طریقے سے کمایا. اللہ لیکن پھر بھی حق ادا نہیں ہوا. اگر کوئی ملاوٹ ہو گئی رزق حلال میں، کوئی تھوڑی سی بھی ملاوٹ آمیزش ہو گئی ہے تو میں سچے دل سے تیری بارگاہ سے معافی مانگتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہون پتہ لگ گئی عذاب کیوں نہیں آیا. فرمایا کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اس کے سائل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا جی میں سمجھ گیا کہ اس روئے زمین پر جو ظلم ہوتا ہے، جو بے حیائی، برائی، بدی عروج میں ہے، لیکن پھر بھی عذاب نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب ان کے کرتوت ایسے ہیں کہ دل چاہتا ہے ان کو عذاب دوں، مگر محبوب تیرا گنبد خضرا نظر آتا. محبوب ان کے اعمال، ان کے کرتوت، یہ ظلم و ستم، یہ المناک حادثات، محبوب جی تو چاہتا ہے کہ عذاب نازل کروں، پر محبوب تیرا گنبد خضرا نظر آتا. اب قرآن کی آیت ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. ما کان اللہ آیت ہے قرآن لیعذبہم وانت فیہم. محبوب تو ان کے درمیان جلوہ گر ہے، تیرا روز اثر ہے، تیری ذات جلوہ گر ہے. محبوب اس لیے انہیں عذاب نہیں دیتا. یہ جو راتوں کو جاگ کر رونے والے ہیں، جن کے آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہتے ہیں، ان کی برکتیں ہیں کہ ہم جیسے نکمے اور ناکارے بھی بچے ہوئے ہیں ورنہ ایسا عذاب آتا کہ تباہی پھر جاتی. دوستو دین سے جڑ جاؤ. الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے. دین
حضور نے فرمایا مسلمان کے ہاتھوں مارا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے والا مارا جا رہا ہے۔ یہ امت بھول گئی کہ جس آقا کا کلمہ پڑھا انہوں نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کافر کے ہاتھوں نہیں، یہود و نصارہ کے ہاتھوں نہیں، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، امت سبق بھول گئی کہ نبی نور و رحمت نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا اور اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف، مسلمان بے ضرر ہوتا۔ اور اسلام تو سلامتی سے ہے، امن، سلامتی، آشتی، دین سے جڑنے میں برکت ہے، اور ان اللہ والوں کی برکت سے یہ نظام چل رہا ہے۔ حضرت میاں میر نے اس کو صرف مشاہدہ کرا کے اس کے سوال کا جواب دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق